جی تو دوستو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں. اپنا کچھ تعارف تو کرا دینا کیونکہ آپ ہمارے پروگرام میں پہلی دفعہ آئے ہیں تو لوگ آپ کو نہیں جانتے. اپنا کچھ تعارف کرائیں. آپ کا حافظہ تھوڑا سا کمزور ہے کہ میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں تقریباً ماہ رمضان سے پہلے. اچھا ہماری آپ سے ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا؟ صحیح. تو ہماری تقریباً تیسری مرتبہ گفتگو, 2 مرتبہ پہلے ہو چکی, ایک 6 مہینے پہلے تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی, پھر کچھ تفصیل سے بات ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کچھ ہے اس طرح کوئی آپ کچھ چہرہ آپ کو آشنا لگتا ہے اور کہاں رہتے ہیں, کوئی تعارف تو کرا دینا اپنا. میں بہاولپور رہتا ہوں. کام کیا کرتے ہیں؟ پروفیسر ہیں؟ میں بس شروع میں تو میری تعلیم تھی شہادت العالمیہ, تخصص فی الفقہ کیا تھا. اس کے بعد پھر کالج میں کچھ لیکچر, کچھ ہماری اپنی اکیڈمی ہے, اس میں سسٹم ہے ہمارا. تو آپ سے گفتگو پہلے بھی ہوئی تھی اور آج گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اس کے بعد جب مناظرہ آپ چاہیں یہ تو ہم کر لیں گے. ایک سوال سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں, اجازت ہے؟ یہ ہمارے ماڈریٹر صاحب ہیں, طارق صاحب, سب کنٹرول ان کے ہاتھ میں. طارق صاحب کے چہرے سے تو بہت زیادہ آشنا ہیں, بہت عرصے سے ماشاءاللہ بڑے استقامت کے ساتھ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. لگتا ہے کہ اس آیت کی مصداق ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکہ بھی ہے. بڑی نوازش ہے جناب. قبلہ میں آپ نے کچھ سوالات لے کر آیا تھا, کچھ غیر حاضری رہی ہے 3 ایک بار, تو آپ تشریف لائے ہیں, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تو میں تو اپنے دوستوں سنی احباب کی دعوت پر, ان کے انویٹیشن پر بھی یہاں آتا ہوں, مطلب فار یور کائنڈ انفارمیشن. اگر وہ پسند کرتے ہیں ماڈریٹر تو میں آتا ہوں, ادروائز میں نہیں آتا. کیونکہ جو منصف یعنی کہ جو امپائر ہوتا ہے یا ماڈریٹر ہوتا ہے تو وہ دونوں فریقین جانبین کی طرف سے متفقہ ہو اور اس پر اعتماد ہو تو پھر ہی چل سکتا ہے نظام. جی جی حضور. بالکل, میں آپ کے چہرے سے اور آپ کی گفتگو سے بہت زیادہ آشنا ہوں کہ بہت ایک رات تو ایسی گزری کہ میں پوری رات مجھے موقع نہیں ملا, بس آپ کی زیارت اور آپ کی گفتگو بھی سنتے رہے. اچھا, دوسرا قبلہ یہ جو اس کا سسٹم کا جو ارینجمنٹ ہوتا ہے نا, مینجمنٹ, وہ جب زوم پر آپ آتے ہیں, ایک بات یاد رکھیں, بعض علماء آتے ہیں ان کو چیزوں کو خاص ٹیکنیکل چیزوں کا نہیں پتا ہوتا, میں بھی کہ میں آپ کا نہیں کہہ رہا, تو وہ پیچھے انتظام جو ہوتا ہے, ایک آپریٹر ہوتا ہے, اور اس آپریٹر جو بات چیت کرتا ہے علامہ صاحب کا, وہ سیکٹری ہوتا ہے جو علماء کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد وہ علماء کو لاتا ہے, موضوعات طے کرتا ہے, شرائط طے کراتا ہے. اور ایک شخص وہ ہوتا ہے جو اس زوم کو سنبھالتا ہے کہ کس کو پہلے لانا ہے, کس کو بعد میں لانا ہے. تو وہ میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. میں بھی بینگ آپ کی طرح آتا ہوں, لیکن چونکہ ان کی مہربانی اور محبت ہے, سیکھنے سکھانے کا, تعلیم و تعلم کے سلسلے میں ہم آتے ہیں, تو وہ ہمیں بھی شرکت کا موقع مل جاتا ہے. جی حضور. آپ نے آغاز کیا نا اس پروگرام میں آنے کا, مجھے کبھی پتہ ہے ڈاکٹر زبیر صاحب کو لایا تھا. جعفر کاظمی صاحب سے رہتی تھی, وہ غالباً آج کل وہ لیفٹ ہو گئے ہیں. وہ لیفٹ رائٹ ہو گئے. صحیح. اچھا طارق صاحب, اگر آپ اجازت دیں تو میں سوال کر سکتا ہوں؟ کس موضوع پہ ہوگا, کس سلسلے میں ہے؟ بس سوال کروں گا, سوال میں پتہ چل جائے گا نا. نہیں ہوتا ہے, چلیں کر لیں. ڈاما صاحب کو تو وہ تو آپ کو پتہ ہی, وہ کون سے سوالوں سے گھبراتے تو ہے نہیں, وہ کہتے ہیں کہ کرو. یہ سنیوں کا یہ ڈے ہی سنیوں کا, اہل حدیث ہو یا سنی ہو, یعنی کہ اہل تشیع و اثناعشری کا وہ نمائندگی کرتے ہیں. ہمارے جو علماء تشریف لاتے والے سنت ہیں, آپ کریں, ویلکم, آپ کا پروگرام ہے, آپ بار بار آئیں, بار بار سوالات اٹھائیں. بعد میں آپ کے گوش گزار آپ کے توسط سے شیخ حسن کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ان سے بہت زیادہ اختلاف ہے, بہت زیادہ, لیکن ایک بات سے میں اتفاق بھی کرتا ہوں اور بہت خوش بھی. ظاہر بات ہے کالج میں 20-22 سال سے میں ٹیچنگ کر رہا ہوں, میرے اسلامیات سبجیکٹ ہے, تو وہاں میں اپنی پوری لاگ میں اہل حدیثوں کو میں قابو نہیں کر سکا. لیکن میرے کولیگ ہیں تو بڑا میں نے کوشش کی, ٹھیک ہے نا, ان کو قائل کرنے کی, یا ان کو سمجھانے کی, یا ان کو قابو کرنے کی. اب یہ کہ میں نے حسن اللہ یار صاحب کا وہ میں نے کلپ اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ جب ان سے بات کرتے ہیں توحید پر, وہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ہم توحیدی ہیں, آپ لوگ مشرک ہیں. توحید پر وہ لمبی داڑھی والے سے بات کر رہے تھے, تو میں نے کہا جی تمہاری توحید کہاں گئی؟ میں نے کہا شیخ حسن اللہ یاری صاحب سے توحید کے موضوع پر تم نے توحید کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے کہا تمہاری توحید بس قبرستان تک جاتی ہے, آگے نہیں جاتی. ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ان کی, تو یوں سمجھے بہت اچھی منجی ٹھوکی ہے جیسا ہم کہتے ہیں. اچھا شیخ حسن اللہ یاری صاحب سے اچھا حضور والا بات کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ امامت منصوص من اللہ ہے. جی آیات میرے ذہن میں بھی ہے, یوم ندعو کل اناس بامامہم, اس طرح کی آیات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ امامت منصوص من اللہ ہے, آپ نص بھی پیش کرتے ہیں, ان نصوص سے آپ امامت ثابت کرتے ہیں. اس حد تک چلو میں بریک لگا لیتا ہوں, چلو آپ کے پاس نصوص ہیں امامت پر, لیکن ابو بکر اور آواز آ رہی ہے جی اچھا, جیسے جس طرح امامت پر آپ کے پاس نصوص ہیں, آپ پیش کرتے ہو, آپ کا مسلک ہے, میرا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ آپ کا مسلک ہے, ثابت کرتے ہیں
ठीक है ना, इज्तिहाद का दरवाजा खुला है, ठीक है ना, कि जो सही पहुंच जाए तो 2 अजर है, जो सही ना पहुंचे 1 अजर है, तो एक अलग बात है। जैसे आप इमामत के लिए नुसूस पेश करते हैं, तो क्या इसी तरह अबू बकर और उमर के कुफ्र पर भी आप नुसूस पेश कर सकते हैं? नस से जैसे आप इमामत साबित करते हैं, तो नस से ही किसी का ईमान और कुफ्र साबित होगा। समझ गया, लेकिन एक थोड़े से अलामा साहब से पहले मैं जरा थोड़ा सा लिबर्टी ले रहा हूँ। ये जो आपने फरमाया ना कि जो इज्तिहाद का दरवाजा खुला है, ये अलामा साहब उसके कायल नहीं है, ये मुझे तो आप कह सकते हैं ये कायल नहीं है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि वो 1 अजर है और नहीं है तो इज्तिहाद के ऊपर। ये आइमा के अकवाल के अलावा कोई इज्तिहाद के ये कम से कम अलामा साहब कायल नहीं। ये अलामा साहब आपका टाइम शुरू होता है, प्लीज जवाब दें। देखें, दीन को समझना यह जरूरी है, लेकिन अगर किसी मसले पर ये जो आप लोग कहते हैं ना कि मुजतहिद अगर वो गलत फतवा भी दे दे तो उसको सवाब मिलता है, सही फतवा दे दे तो उसको 2 सवाब मिलते हैं, इस तरह नहीं है, ये कोई सही हदीस नहीं है। ये सिर्फ उस बात के सही साबित करने के लिए कि उलमा और आपके आइम्मा और आपके खुलफा हमेशा हर तरह के फतवे देते हैं। कोई इस तरह फतवा दे रहा है, कोई दूसरा उसी फतवे के नक्स में फतवा दे रहा है, तो उनकी तस्दीक जस्टिफाई करने के लिए कि भाई अगर किसी ने गलत फतवा भी दिया तो गलत आदमी ने उसको सवाब है, उसके लिए ये हदीस गढ़ी गई है, बनाई गई है, कोई हदीस नहीं है कि कोई गलत बात भी करे तो उसको सवाब है। कोई जो सही सवाब हिदायत करेगा लोगों की उसको सवाब, जो लोगों को गुमराह करेगा उसका कोई सवाब नहीं है, वो खुद गुमराह हो जाएगा, वो लोग उसको अजाब मिलेगा। अच्छा जी सर बोले। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा कि ये जो आप फरमा रहे हैं कि ये हदीस घड़ी गई है उन लोगों के लिए जो गलत फतवा देते हैं, कि बुनियाद गलती पर नहीं होती, वो बुनियाद इज्तिहाद पर होती है कि एक आदमी अपने ताई वो उस मसले को सही बयान कर रहा है, लेकिन वो तो अल्लाह को पता कि ये मसला सही है या गलत है, उसने अपने हद तक कोशिश की है सही मसला बयान करने की, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो गलत, लेकिन वो बयान करने वाला गलती पर बयान नहीं कर रहा। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे ये हदीस मिल गई है तो लिहाजा मैं गलत ही बयान कर दूं, नहीं, वो अपनी ताई वो कोशिश करता है कि सही मसला कुरान आप करके बता दे। अगर कोई ऐसा मसला है ना, अगर कोई ऐसा मसला है कि वो हदीस में आया है, सुन्नत में आया, कुरान में उसकी वाज़ेह दलील है, जवाब दे रहा ना, तो गलत हो ही नहीं सकता। अगर नहीं है तो उसको अगर कोई मसला वाज़ेह तौर पर कुरान सुन्नत में नहीं तो उसको कहना चाहिए मुझे नहीं आता। अपने से ना बनाए कि क्या अगर सही हुआ तो चले ठीक है मुझे डबल सवाब है, अगर नहीं अगर गलत निकला तो मुझे 1 सवाब है। अगर उसने कोशिश किया, वाकई कोशिश किया, कुरान सुन्नत में उसको दलील मिल गया सही सुन्नत में, तो वो गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, वो सही है। अगर उसको नहीं मिला है तो उसको सुकूत करना चाहिए, कह देना चाहिए कि मुझे नहीं आता भाई सवाल, कुरान सुन्नत में नहीं है, खत्म बात, मुझे नहीं आता। अपने से ना बनाए, अगर ये उसका ठीक है ना, प्यास वगैरह से ना बना, प्यास बनाए या अच्छा, तो ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के अहादीस में बहुत ज्यादा है कि एक बात जो तुम्हें उसका पता है उसको बोला करो, जो तुम्हें नहीं आता लोग कह दो लोगों को मुझे नहीं आता, ये इसका जवाब मुझे नहीं आता। अगर अपने से बनाओगे तो अगर तुम्हें अहले बैत अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर अपने से कोई शख्स कुछ कहता है उसको कुरान सुन्नत दे के नहीं बोलता, ऐसे कुछ कहते हैं, वो इत्तेफाकी तौर पे वो सही भी निकलता है, इत्तेफाकी तौर पे वो उसकी बात फिर भी उसका अजर नहीं है, उसका कोई सवाब नहीं अल्लाह के नजदीक। तुमने क्यों बोला भाई, तुम्हें देख के बोलना चाहिए। अच्छा, ये बात। अब इस बात का कि क्या शेखैन के उनके अदम इस्लाम में हमारे पास शिया मकतब में तो नुसूस बहुत ज्यादा है, अहले बैत अलैहिस्सलाम की रिवायत बहुत ज्यादा है, यानी हम शिया हदीस में जब आप जाते हैं ना शेखैन के मतलब आपको एक हदीस भी नहीं मिलता शेखैन की तारीफ में, मदद में, इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक आपको जी सर जितने अहादीस मिलेंगे उनके मजम्मत में मिलेंगे, ठीक है। एक किताब है हमारे पास कश्फुल गुम्मा है उसका नाम, उसमें मुसन्निफ ने बोला कि मैं इस किताब में अहले बैत अलैहिस्सलाम के फज़ाइल अहले सुन्नत की कुतुब से नकल करता हूं, अहले सुन्नत की कुतुब से नकल करता हूं ताकि ये उनके जब कोई उनसे मुनाजरा करता है, कोई उनसे गुफ्तगू करता है तो उन पे हुज्जत हो। तो उसमें कुछ अहादीस है कश्फुल गुम्मा में कि वो उसमें अबू बकर उमर उस्मान इनके कुछ तारीफात आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें मुसन्निफ ने खुद बोला कि ये हमारी अहादीस नहीं है, क्या हदीस नहीं है। तो इसके नुसूस बेनिहायत ज्यादा है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि हम अहले सुन्नत के कुतुब से नुसूस साबित करें कि नाम लेकर अहले सुन्नत के कुतुब से बुखारी मुस्लिम सुनन तिरमिज़ी, तो इन किताबों में इस तरह नहीं मिलेगा आपको कि नाम लेकर को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे कि अबू बकर मसलन मुनाफिक है या उमर दीन से खारिज, इस तरह के हदीस नहीं मिलेंगे। तो वो पागल नहीं है, वो इस तरह हदीस नकल नहीं करते। शिया कुतुब में बकसरत के साथ मौजूद है, ठीक है। लेकिन हम अहले सुन्नत के कुतुब में ऐसी उनके अफ़आल उनके अक़वाल ऐसे ना कि उन्होंने जो किया है, शेखैन ने जो किया है, मसलन तरावी इजाद की है, तलाक़ सलासा कुरान के खिलाफ बना दिया है, अल्लाह आपका भला करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को चेंज किया है, खुद खलीफा बने हैं, इस तरह अहले बैत अलैहिस्सलाम पे जुल्म किया है, फदक गस्ब किया है, इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं, ठीक है ना। उनसे साबित होता है कि इन पे जो शिया तान लगाते हैं वो सही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कुरान की आयत हमें से दिखाएं वाज़ेह तौर पर नाम लेकर कहना कि फलां शख्स मुनाफिक है, नहीं, या कोई हदीस अहले सुन्नत के कुतुब से इस तरह वाज़ेह हमारे पास नहीं है। इस तरह आयशा के मुतल्लिक़ है, अबू बकर उमर के मुतल्लिक़ नहीं है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, अगर है तो मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। आपकी जो कुतुब हैं, ठीक है ना, अब अगर ओवरऑल देखा जाए, वर्ल्ड को देखा जाए, तो अहले सुन्नत में देवबंद भी हैं, अहले हदीस भी हैं, बरेलवी भी हैं, तमाम मकातिब जो हैं वो बुखारी मुस्लिम सियाह सित्ता पर उनका इत्तिफाक मानते हैं। लेकिन अहले सुन्नत के तमाम जो फिरके हैं, जो मसालिक है, उनके मुकाबले में शिया नमक के बराबर है। तो लिहाजा नमक के बराबर जो आपके पास कुतुब हदीस है वो अहले सुन्नत के यहाँ हुज्जत नहीं है। तो लिहाजा आपकी बात, आपकी जो कुतुब है उनसे तो हुज्जत हमारे ऊपर कायम नहीं हो सकती। आप हुज्जत कायम करना चाहते हैं तो आप हमारी कुतुब से आप उनका कुफ्र साबित करें, हमारी
کتب سے، نصوص سے، قرآنی آیات سے آپ ثابت کریں، کیونکہ جیسے آپ عقیدہ امامت کو قرآن سے نص سے آپ ثابت کرتے ہیں، اسی طرح کسی کا کفر بھی آپ نص سے ثابت کریں گے۔ دیکھیں نص، دیکھیں جب آپ یہ پہلی بات آپ کی غلط ہے کہ شیعہ نمک کے برابر ہے، شیعہ تعداد میں کم ہے لیکن نمک کے برابر نہیں، کیونکہ تعداد اتنی بھی کم نہیں۔ اور جہاں تک شیعہ کتب حدیث کا تعلق ہے، شیعہ کتب حدیث آپ کی کتب حدیث سے کئی گنا بڑے، کئی گنا بڑا، ہمارے ہاں حدیث بہت زیادہ۔ دوسری بات، اور پھر حق اور باطل کا پہچان سے نہیں ہوتا کہ کس کی عدد زیادہ ہے۔ ہم دیکھیں نمبر اگر زیادہ ہے، نمبر اگر کس کی زیادہ ہے تو وہ حق پہ ہوتا ہے، اگر نمبر کم ہے تو اس کی کتاب صحیح ہو نہیں سکتی۔ جی سر کچھ بولنا چاہیں؟ جی میں نے کہا آپ کی جو کتب حدیث جتنی بھی ہے وہ 300 سال کے بعد ہی وہ وجود میں آئی ہیں، جبکہ کتب اہل سنت ہیں وہ بہت پہلے کی ہے۔ جیسے کتب اہل سنت بخاری سنت 255 میں لکھی گئی ہے، بخاری کی وفات سنت 255، کلینی کی وفات سنت 329، 70 سال۔ امام مالک قبری اجازت 150 ہے۔ سلیم بن قیس کی وفات سنت 80، سلیم بن قیس کی وفات سنت 80۔ ہماری جو کتابیں ہیں وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے زیر نگرانی لکھی گئی ہیں۔ اس کا فرق یہ ہے آپ کی احادیث سینہ بسینہ آتی رہی ہیں سنہ 250 تک، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ آپ کے ہاں احادیث سینہ بسینہ آ رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سینہ بسینہ جو باتیں نقل ہوتی ہیں ان پہ کوئی اعتماد نہیں ہوتا، لوگوں کے حافظے کمزور ہوتے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں، اور لوگوں کے تعصبات ہوتے ہیں، وہ اپنے تعصب کے مطابق نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کے احادیث جیسے یہود ہیں نا، ان کے پاس دو قسم کے تورات، ایک اورل تورات ہے شفائی تورات، اور ایک ہے لکھی ہوئی تورات۔ لکھی ہوئی تورات کو تناخ کہتے ہیں، دوسری تورات کو اب میں لفظ بھول گیا اس کو کچھ ایک اور کہتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت یہود کے نقش قدم پہ چلے گا، منہ بمنہ ان کے نقش قدم پہ چلے گا، آپ بالکل ان کے نقش قدم پہ چلے۔ آپ نے احادیث یہودیوں کی طرح سینہ بسینہ نقل کی، شیعوں نے لکھ کر نقل کیا، تو شیعوں کے احادیث اہل بیت علیہ السلام کے زیر نگرانی لکھی گئی ہے۔ آپ کے احادیث وہ کسی کو پتہ ہی نہیں، معاویہ وہ بنی امیہ بنی عباس کے دربار والوں نے لکھی ہے نا، اور وہ بھی سینہ بسینہ نقل کرتے آ رہے ہیں، اس میں کوئی اعتبار ہی نہیں کر سکتا علمی لحاظ سے۔ اگر کوئی شخص ایمانداری سے دیکھے کہ کوئی بات، مثلا ابھی دیکھیں قیام پاکستان سے کتنا سال ہوئے ہیں، قیام پاکستان سنہ 47 اور آج ہے سنہ 2024، یعنی قیام پاکستان کو ہو گئے تقریباً 80 سال۔ اگر تحریک پاکستان جب پاکستان بن رہی تھی اس زمانے سے کوئی شخص سینہ بسینہ کوئی بات نقل کرے اس پہ کوئی اعتماد ہوتا ہے؟ بہت کم لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے۔ کبھی کوئی شخص کہتے ہیں نا میرے پردادا پر میرے چچا نے میرے دادا سے سنا، میرے دادا نے اس کے پڑوسی سے سنا کہ اس نے دیکھا کہ قائد اعظم وہاں پہ یہ تقریر کر رہے تھے۔ اگر کوئی اس طرح کا سند آپ کو بتائے نا، اسی اخبار میں اگر دکھائے تو ٹھیک ہے، کتاب میں دکھائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح کا سند آپ کو دے دے نا کہ 3-4 نسلیں گزر گئی ہیں تحریک پاکستان سے لے کر، تو آپ اس کی بات پہ اعتبار نہیں کریں گے، حالانکہ وہ 80 سال ہے اور آپ کی کتابیں 200 سال بعد لکھی گئی ہیں۔ تو آپ کی کتابوں پہ یہ جو کرسچن حضرات اور ویسٹرن اکیڈیمینز آپ کے کتب حدیث پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ قابل اعتماد نہیں، بالکل ان کی بات صحیح، یہ اسناد وغیرہ سے بنانے سے وہ صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اورلی شفائی طور پہ نقل کی گئی۔ اچھا اب بات آتے ہیں نا کہ نص پر، دیکھیں آپ نے کہا کہ 12 اماموں کے نص، آپ نے کہا مانتے ہیں آپ کے پاس نصوص ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد 12 اماموں کو نام لے کر تعین کیا۔ آپ نے بولا اس طرح کے نص ہمیں دکھاؤ کہ ابو بکر عمر بھی دین سے خارج ہیں۔ میں نے کہا کہ ہماری کتب میں موجود ہے، آپ کی کتب سے ثابت نہیں کر سکتے اس طرح کے نص، نام لے کر بخاری مسلم سنن ترمذی وغیرہ کہتے ہیں کہ بھئی آدمی غلط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حدیث قدسی، لیکن ان کے افعال ہیں نا متواترات میں، ان کا ابو بکر خلیفہ بنے، ابو بکر نے فتح غصب کیا، ابو بکر نے حدیث نقل کیا کہ ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کو اسامہ ابن زید کے کمان کے اندر ان کے وہ اسامہ ابن زید جنرل ہے، ان کو سپاہی بنا کے بھیجا آخری سنہ 10 ہجری کو، ٹھیک ہے نا، یہ باتیں تو ثابت ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ثابت ہیں نا کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اگر ان کو آپ دیکھ لیں، ان سے نتیجہ نکالیں کہ بھائی کوئی شخص اگر یہ فعل کرے، مثلا کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرتا ہے، بے احترامی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہ کفر ہے، اور اگر ہم آپ کتاب سے ثابت کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے ایسا کیا ہے تو اسی نص کے برابر ہے، اسی نص کے برابر ہے کہ نام لے کر کہا ہو، کیونکہ آپ کے محدثین یہ تو کبھی یہ نقل نہیں کریں گے نا، کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں ابھی تعصب ہے، ابھی آپ کے مساجد مدارس میں جائیں نا کہ ابو بکر عمر کی کتنی عزت ہے، ابو بکر عمر کی اتنی عزت ہے جیسے انبیاء کی عزت ہوتی ہے نا، تو ان کی اسی طرح تعریف کریں گے، صدیق اکبر اتنے، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی خطبے وغیرہ تعریف وغیرہ نقل نہیں کریں گے آپ کے جمعہ کے خطبوں میں، حضرت نوح علیہ السلام کی جتنے ابو بکر عمر اور خالد بن ولید کی کہانیاں سنائیں اس کا اتنا احترام ہے۔ تو آج سے تو یہ نہیں ہے نا، یہ تو پرانے زمانوں میں سے زیادہ ہوتا تھا، پرانے زمانوں تو ان زمانوں میں جب لوگ سب ان پڑھ تھے اور محدثین حدیث اپنے سینوں سے روایت کرتے تھے تو ان کو جرأت کسی کی ہو سکتی تھی کہ جرأت کو حدیث نقل کرے کہ میں نے نبی صلی اللہ میرے پردادا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ابو بکر عمر میرے دین سے خارج ہے، کسی کی جرأت نہیں ہو سکتی تھی، اس کا زبان کاٹا جاتا تھا۔ یہ بنی امیہ کا دور یہ بہت سخت دور تھا، اس میں آپ کو پتہ ہے نا کشیوں کا قتل عام، اور وہاں پہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کو لعنتیں کرائی جاتی تھیں، جو اب دیکھیں یہ شعبی ہیں اور یہ حسن بصری ہیں، ان لوگوں نے اعتراف کیا حجاج ابن یوسف نے ہم سے زبردستی لعنت کروائی مولا امام علی علیہ السلام، اور ان کے خلاف ہمارے سے حدیث نقل کروائی، وہ ہمیں کوڑے پڑے جاتے تھے۔ اس ماحول میں کہ کوئی مولا علی السلام کو اگر لعنت نہ کرے اس کو کوڑے پڑتے تھے، تو اس ماحول میں کوئی کر سکتا ہے کہ ابو بکر عمر کے مذمت میں کوئی حدیث نقل کرے؟ تو یہ اس طرح اس زمانے میں لوگ ڈر کے، اور یہ تعصب کا سلسلہ چلتا رہا، صرف بنی امیہ کا دور نہیں تھا، اسی طرح بنی عباس کا بھی یہی دور تھا۔ تو یہ باتیں کتب میں نہیں لکھی گئیں، آپ کے کتب میں، ہماری کتب میں لکھی گئیں، کیونکہ شیعہ اپنے کتاب چھپاتے تھے، شیعوں کے ان کا عقیدہ یہی تھا، لیکن آپ کے علماء کیونکہ وہ دربار سے منسلک تھے اور ان کا سرکاری ان کا مذہب تھا، تو وہ یہ نہیں کر سکتے تھے اس لائن کے خلاف وہ کوئی حدیث نقل کرے۔ جی سر بولیں۔ اچھا سر، اگر
ایسے حالات تھے کہ کسی کو صحیح بات بیان کرنے کی جرات نہ تھی بنی امیہ کے دور تک، تو پھر جن صحابہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جن ادوار کا، ان کے ادوار میں حضرت عمر آل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں، ہماری کتب میں ہے۔ اگر کہیں کوئی نفرت کا عنصر ہوتا تو کہیں نہ کہیں تو ہماری کتب میں اشارتاً کنایتاً مل ہی جاتا۔ ابو عمر نے کیسے مزید تعریف کیا؟ ہاں جی میں بیان کرتا ہوں، ایک منٹ۔ ہاں جی سنیں جی۔ جی عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ دخل علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا فاطمہ واللہ ما گھر جلانے کی بات، جی وہ تو گھر جلانے والی حدیث ہے، گھر جلانے کی دھمکی دی ہے، یہ کوئی تعریف ہے؟ سنیں تو صحیح، آپ پہلے پوری حدیث تو سنیں، بیچ میں بول رہے ہیں۔ سنا ہے، کتاب کا نام بھی تو ہے نا، کتاب کا کیا نام ہے؟ یہ امام حاکم نے مستدرک میں اس کو بیان کیا ہے۔ اچھا، دخل عمر جی، تو ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو داخل علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا فاطمہ واللہ ما رأیت اسلم منکی واللہ ما کان احد من الناس بعد ابیکی احب الی منکی رواہ الحاکم۔ تو اس میں کیا شان بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سید فاطمہ کے ہاں گئے اور کہا اے فاطمہ خدا کی قسم میں نے آپ کے سوا کسی شخص کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب تر نہیں دیکھا، اور خدا کی قسم لوگوں میں سے مجھے بھی آپ کے والد محترم کے بعد کوئی آپ سے زیادہ محبوب نہیں۔ یعنی حضور کے بعد آپ محبوب ہے کائنات میں، اتنی بڑی تعریف کیا دشمن بھی ایسی بات کر سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی دیکھیں اگر کوئی بات صرف آپ اب سن، پہلی بات ہے کہ حاکم نے اس حدیث کو کاٹا ہوا ہے، یہ حدیث جو ہے اس کا فل جو ہے کہاں پہ آپ کو ملے گا؟ مصنف ابن شیبہ میں ملے گا۔ حاکم نے اس حدیث کی تحقیق کی ہے، اس حدیث کا ادامہ بھی ہے، اس حدیث کا باقی حصہ بھی ہے۔ یہ جس طرح اس کی پوری روایت اس طرح ہے کہ وہ آئے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں اور کہا کہ آپ کے والد سب لوگوں سے ہمارے زیادہ پیارے تھے اور آپ ان کے بعد سب سے زیادہ پیاری، لیکن اگر یہ لوگ آپ کے گھر میں جمع ہو گئے تو ہم آپ کے گھر کو جلائیں گے۔ تو حاکم نے وہ حصہ کاٹ دیا۔ یہ گھر جلانے والی حدیث ہے، یہ دشمنی کی حدیث ہے۔ اگر کوئی دشمن آتا ہے نا، کوئی دشمن آپ کے گھر آتا ہے اور کہتا ہے آپ بہت ہی محترم آدمی ہو لیکن آپ کے گھر جلائیں گے، تو لازمی ہو، یہ بہت دنیا میں بہت ہوتا ہے، سیاست دانے سے کرتے ہیں، یہ واقعی میں تعریف نہیں ہوتا۔ دیکھیں اگر اب پہلی بات اجازت دیں یہ کہ بنی امیہ کے دور میں مولا امام علی علیہ السلام کو گالی دیا جاتا تھا، اس سے اس حدیث کی تکذیب نہیں ہوتی۔ اس حدیث سے وہ گالی مولا علی علیہ السلام لوگوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ ان کے خلاف حدیث نقل کریں، ان کو گالی دیا کریں، ان کو لعنت کیا کریں۔ یہ جو آپ نے روایت نقل کی نا، اس سے اس کی تکذیب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ روایت اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اب عمر کو اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہے۔ اگر واقعاً عمر کو اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہوتی تو فدق دے دیتا نا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو۔ یہ روایت وہ آیت ہے گھر جلانے کے لیے کہ بھئی یہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، ہمارے خلاف منصوبہ بنائیں گے، ابو بکر عمر کے خلاف یہاں پہ اس سے بغاوت شروع ہوگی، یہاں پہ مرکز حزب اختلاف ہے۔ اگر یہاں سے مولا علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ہم پہ حملہ کیا تو پھر ہم قابو نہیں کر سکیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ ابھی یہاں پہ منع کریں کہ یہاں پہ کسی قسم کی میٹنگ نہ رکھا جائے۔ تو اس نے یہ جملے بولے، یہ محبت کے جملے نہیں ہیں، یہ دشمنی کے جملے ہیں، اور اس سے بڑھ کے دشمنی ہو نہیں سکتا۔ اور حدیث میں آپ مکمل حدیث آپ پڑھ کے سنا دیں، میں ابھی دکھا دیتا ہوں۔ ابن ابی شیبہ کا آپ نے حوالہ دیا نا، ابن ابی شیبہ آپ نے کہا، میں ابھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھو پہلی بات ہے، میں آپ کو کچھ حدیث دکھاؤں، اس سے پہلے کہ میں حدیث دکھاؤں ایک اور حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، پھر وہ جو حدیث جس کے متعلق آپ نے سوال کیا میں اس کو ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب ہے صحیح ابن حبان، اور یہ حدیث ترمذی میں بھی موجود ہے، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ کتاب مؤسسۃ الرسالہ جلد نمبر ہے 15 اور یہ حدیث ذکر بیان بان محبت المصطفى مقرونۃ بمحبت فاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام وكذلك بغضه ببغضه۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فاطمہ حسن حسین علیہ السلام کی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ان کے بغض کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا میں نے کیوں سید ابن حبان سے دکھایا کیونکہ اس کے سب احادیث صحیح ہے۔ اچھا ان زید بن ارقم، اس میں بھی اس نے کاٹ دیا، اس نے کٹنگ کی، مولا امام علی علیہ السلام کا نام نکال دیا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس سے ہمارے اس موضوع پہ فرق نہیں پڑتا۔ زید بن ارقم نے کہا کہ قال لفاطمہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لفاطمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الحسن والحسین علیہ السلام ان سے کہا، مولا علی علیہ السلام کو نکال دیا کیونکہ مولا علی علیہ السلام سے معاویہ اور عائشہ نے جنگ کی۔ اچھا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، جو آپ سے جنگ کریں میں اس کے خلاف شدید جنگ۔ حرب جو ہے نا مصدر ہے، مصدر جب ذات پہ حمل ہوتا ہے تو یہ مبالغہ کے لیے ہوتا ہے، میں شدید جنگ میں، میں نہایت ہی سخت جنگ میں ہوں، جنگ کی حالت میں اس شخص سے جو آپ سے جنگ کرے اور اس کے ساتھ سلامتی میں ہوں، جو آپ کے ساتھ مسالم رہے، آپ کے ساتھ اچھا رہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات میں امام حسن امام حسین علیہ السلام تو ننھے بچے تھے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تو ان کی بیٹی 18 سال کے جب نبی کی وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عمر 18 سال، ٹھیک ہے نا۔ اب پتہ بھی نہیں کہ یہ 15 سال 16 سال کی عمر میں کہا ہو، تو ان سے لڑنے کا کون سوچ سکتا ہے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ نا کہ کوئی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خلاف اعلان جنگ کر سکتا ہے، اور وہ اعلان جنگ کب ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ کربلا میں نہیں ہوا، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں دکھاؤں، یا جامع الصغیرہ
البانی صاحب کی جامع الصغیر جلد نمبر 1 یہاں پر وانا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سلمتم حسن، یہ ترمذی سے روایت کی تھی. ترمذی میں جو حدیث روایت کی اس میں مولا علی علیہ السلام کا نام بھی شامل. اچھا اب آتے ہیں نا روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ. مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ جلد نمبر 7 ہے، چھاپ دار التاج ہے. یہاں پہ ملاحظہ کر حدیث نمبر 37045 ہے. 37045 ہے. میں اس کو کچھ بڑا کر دیتا ہوں معذرت کے ساتھ تاکہ سب لوگوں کو نظر آ جائے. یہ دیکھو یہ زید بن اسلم اپنے والد اسلم العدوی جو ابو عمر کا غلام تھا اس سے روایت کی انه بویا حين بویا علی ابی بکر، جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، كان علی والزبیر يدخلان على فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علی علیہ السلام اور زبیر بن عوام یہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کے پاس آتی تھی. فیشاورونها ويرتجعون في امرهم، ان کے ساتھ مشورے کرتے تھے اپنے کام کرتے تھے. فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمہ، جب عمر کو خبر ہوئی کہ یہ لوگ وہاں پہ میٹنگ رکھتے ہیں تو یہ آئے اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں داخل ہوئے. یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ ما من احد احب الینا من ابیک، اللہ کی قسم آپ میں سے کوئی شخص آپ کے والد صاحب سے ہمارے نزدیک زیادہ محترم پیارے نہیں. وما من احد احب الینا بعد ابیک منک، اور آپ کے والد کے بعد آپ سب سے زیادہ پیاری اور محترم. وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم، ما ذاك بمانی، یہ آپ کے کہ آپ محترم ہیں، آپ کے والد محترم ہیں، یہ مجھے منع نہیں کرے گا. ان اجتمع هؤلاء النفر عندك ان امرتم ان يحرق عليهم البيت، اگر یہ آدمی پھر امام علی علیہ السلام زبیر آپ کے گھر میں آ جائیں تو یہ افراد آ جائیں تو میں حکم دوں گا، فرمان دوں گا کہ آپ کا گھر آپ پہ جلایا جائے. ٹھیک ہے نا. قال لما خرج عمر، جب عمر چلے گئے تو وہ لوگ آ گئے تو انہوں نے کہا تعلمون ان عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت. عمر ادھر آئے تھے تو اس نے قسم کھایا کہ اگر آپ لوگ ادھر پھر جمع ہو گئے تو یہ گھر کو جلا دے گا آپ لوگوں پر. وَأَيْمُ اللَّهِ لَيَمْضِيَنَّ فِي لِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، اور اللہ کی قسم وہ کر لے گا یہ کام. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا فانصرفوا راشدین فرعوا رأیکم ولا ترجعوا الیہ، تو تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، ادھر میٹنگ نہ کرو اور میرے پاس نہ آیا کرو. فانصرفوا عنها فلم يرجعوا الیہا حتى بايعوا ابا بکر، پھر وہ لوگ نہیں آئے جب تک انہوں نے ابو بکر سے بیعت کی تھی. اچھا یہ پوری حدیث ہے. اب آپ کہتے ہیں اس میں محبت ہے جی، اس میں جو ہمیں نظر آیا نا، آپ نے مجھ سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ آپ نص دکھائیں شیخین کے کفر پر، آپ نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو فاطمہ سے لڑے وہ میرے مجھ سے لڑتا ہے، اور جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ آ کر کہتا ہے کہ میں آپ کے گھر جلاؤں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کچھ دن بعد ابھی ابوبکر کی بیعت بھی نہیں ہوئی ہے، میں آپ کے گھر جلا دوں گا، یہ نہ نبی سے محبت کرتا ہے نہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتا ہے، بلکہ اس نے اعلان جنگ کیا فاطمہ الزہرا سے. کوئی بھی شخص آ کے آپ کے گھر پہ آ کے کوئی پولیس والا آتا ہے نا اجازت ہے کہ میں آپ کے گھر کو اڑا دوں گا. ہمارے زمانے میں بم بھی ہے نا، اس زمانے میں بم نہیں ہوتے تھے، لکڑ لا کے کسی کو گھر جلا دو. اگر آپ ابھی ہمارے زمانے کے لحاظ سے کہ کوئی کہتا ہے نا میں آپ کے گھر کو راکٹ لانچر سے اڑا دوں گا، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں میرا دشمن ہے، اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کی. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، کوئی شک ہی نہیں ہے. اب پتہ چلا نا کہ جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے لڑتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور یہ کیسے نبی کا محب ہو سکتا ہے؟ نبی دیکھو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے لڑنا، جو لڑنے کی جو بات آپ نے کہا کربلا میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے جنگ نہیں، وہ امام حسین علیہ السلام سے جنگ ہوئی. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے مدینے میں جنگ ہوئی ہے، وہ جنگ یہ ہے، اس نے اعلان جنگ کیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کی. اب جواب دے دو. اب جتنے پروفیسر ہیں جمع ہو جائیں، اس کا جواب کسی کے پاس. محترم بات سنیں کہ میں نے کہا جلاؤں گا، جلایا تو نہیں نا بھائی؟ جلایا بھی ہے، لیکن وہ دوسری حدیث میں اس نے لکھا ہے یہی کہ کوئی شخص کہہ دے، بھائی یہی کوئی شخص کہہ دے کہ میں آپ اگر یہ دیکھیں پھر اگر یہ لوگ آپ کے گھر میں جمع ہو جائیں میں آپ کے گھر کو جلاؤں گا. کس نے اس کو حق دیا کہ اگر امام علی علیہ السلام کے گھر میں زبیر آتے ہیں، سلمان آتے ہیں، مقداد آتے ہیں، یہ لوگ میٹنگ کرتے ہیں، اس کو کس نے حق دیا کہ اس کا گھر جلائے؟ یہ کوئی سنت ہے؟ یہ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کا حکم ہے؟ اس کا کیوں انہوں نے کہا ہم گھر جلا دیں گے؟ اور بھائی اسی لیے کہ مولا علی علیہ السلام یہ لوگ ابو بکر کی خلافت کے. جی تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.